جیل کی زندگی موت سے بدتر۔ آج وہ اس مقام پر آ گیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا اگر میں اپنی زندگی میں تھوڑا صبر سے کام لیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس کے ارد گرد چور ڈاکو زانی بدماش بیٹھے تھے۔ آج کل وہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ جو چور تھا وہ اذان دیتا اور فراڈیہ نماز کرواتا۔ اور بہت گہری سوچوں میں گم وہ اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں سوچتا سوچتا اپنے ماضی میں جا پہنچا، جب اس کو ایک لڑکی سے پیار ہوا تھا۔ وہ راجپوت خاندان سے تھا اور انتہائی خوبصورت پٹھان لڑکی کو دل دے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے خاندان میں سب سے خوشحال فیملی سے تھا۔ والد صاحب کا ایکسپورٹ کا بزنس اور وہ خود ملیشیا میں گارمنٹس کا کام کرتا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا، تب اس کو شاپنگ مال میں ایک انتہائی غریب گھرانے کی لڑکی جو کہ پٹھان فیملی سے تھی اس سے پیار ہو گیا۔ لڑکی نے پہلے منع کر دیا مگر بعد میں بار بار اصرار سے اور اس کی دولت کی وجہ سے مان گئی اور ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کی شروعات اور یہاں تک کی نوبت کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے، مگر وہ اکثر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا اور روتا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ مگر اب وہ بہت مشکل میں تھا اور ہر روز مرتا اور ہر روز جیتا تھا، مگر کیا کرتا کہ اس کی زندگی بہت اجیرن تھی۔ اس کو ہر وقت گھر کی آسائش اور بیوی بچے یاد آتے۔ اس کے 2 بیٹے تھے جن کی شکل بھی دیکھے اس کو عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کو اپنے گول مٹول بچے جو بہت یاد آتے۔ وہ اکثر باہر کھلے آسمان کے نیچے جا کر چیختا چلاتا، اکثر زمین پر بیٹھ کر روتا اور اپنے دونوں بیٹوں کا نام لے کر روتا، ان کو چومنا چاہتا تھا اور گلے سے لگانا چاہتا تھا۔ وہ بچے جن کی وجہ سے وہ ملیشیا سے واپس آیا تھا اور اپنی پرانی سوچ سوچتے ماضی میں چلا گیا۔ جب وہ ملیشیا سے واپس آیا، جس لڑکی سے اس کو پیار ہوا تھا، اس لڑکی سے نکاح کے بعد وہ جب واپس ملیشیا گیا تو اس نے بہت کوشش کی کہ اس کی بیوی اس کے کاغذات بن جائیں، مگر ملیشیا میں اس کے کاغذات نہ بن سکے۔ شادی کے 1 سال 3 ماہ بعد جب اس کو گھر اللہ نے ایک چاند سا بیٹا پیدا کیا تو اس نے سوچا بقیہ زندگی اپنی محبت اور چاند جیسی اولاد کے پاس گزار دوں۔ اپنا سارا بزنس ختم کر کے پاکستان آ گیا۔ پاکستان واپسی آ کر کچھ عرصہ تک وہ کاروبار کے لیے پریشان رہا اور کافی سارا پیسہ کا نقصان کر بیٹھا، مگر کیا تھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ کمانے کی طلب تھی اور جنون سوار تھا۔ وہ ایک دن بیوی سے لڑ کر گھر سے رات کے 3 بجے نکلا تو اس کو چونک میں ایک پرانا محلے دار ملا۔ اس شخص نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، مجھے پتہ ہے کہ تم کاروبار کے لیے پریشان ہو، مگر ایک کام ایسا بتاؤں کہ ساری عمر بیٹھ کر کھاؤ گے۔ جی بالکل بیٹھ کر کھاؤ گے۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، مگر ابھی وہ آرام سے بیٹھ کر کھا رہا تھا۔ ہاں جی، اس کی بات کے مطابق وہ آرام سے بیٹھ کر کھا رہا تھا، مگر جیل میں جیل میں آرام سے بیٹھ کر کھا رہا تھا۔ ابھی سوچوں میں گم وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں آرام سے بیٹھ کر کھا رہا ہوں، مگر جانور سے بدتر زندگی ہے۔ اگر تھوڑا سوچتا اور اس کمینے انسان کی باتوں میں نہ آتا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس گندے انسان کے کہنے پر نشے کا کاروبار نہ کرتا اور نہ ہی مجھے نشے کی عادت پڑتی۔ نشہ بیچتے بیچتے وہ خود بھی نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی، جب اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا چھوٹے والا، اس کے پاس کچھ رقم حرام کمائی کی جمع ہو چکی تھی، مگر اس کی بیوی اور وہ خود نشے میں لگ چکے تھے۔ اس نے کئی لوگوں کے جوان بچوں کو نشے پر لگایا تھا، مگر جب اس کو خود کو نشہ کی عادت لگ گئی تو اس نے اپنے بات کو لوٹ کر کھا لیا، کیونکہ اس کا باپ ایک خوشحال تھا۔ اس نے اپنے باپ کی کافی ساری جائیداد اور زبردستی سیل کروا کر نشے میں ضائع کر دی تھی، اور کئی ماہ سے جیل میں اس کو نشہ نہ ملا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ شروع کے دنوں میں جب وہ جیل آیا تو نشہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بیمار رہتا تھا اور بے ہوش ہو جاتا تھا، مگر اب بھی تو نشے کے بغیر اس کی زندگی گزر رہی ہے، مگر اب اس کو نشہ کی عادت نہ رہی تھی۔ اب اس کو گزرا وقت یاد آتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کو کبھی کبھی ملنے آتی اور وہ کبھی بھی بچوں کو ساتھ نہ لاتی تھی، مگر اب کچھ مہینوں سے وہ خود بھی نہ آئی تھی اور اس کو شک تھا کہ کہیں کسی اور کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ نہ دے جائے۔ مگر اس کی سوچ اس لیے تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت ناانصافی کر چکا تھا۔ شروع میں جب وہ منع کرتی، مگر ایک دفعہ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے نشہ نہ چھوڑا تو وہ خود بھی پینے لگ جائے گی، اور بعد میں اس کی وجہ سے نشے کی عادی ہو چکی تھی۔ آج وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ نشہ نہ بیچتا اور نہ ہی عادی ہوتا، مگر اس کو یقین تھا کہ اس کو نشے پر لگنے والے بچوں کی ماں باپ کی بددعائیں لگی ہیں جن کو اس نے نشے پہ لگایا ہے۔ جب وہ نشہ کرتا انتہائی بدتمیز اور تکبر ہو جاتا، اور سوچ رہا تھا کاش یہ گندی عادت میں نہ پڑتا، اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اس دفعہ عدالت میں جا کر جج صاحب کے ترلے منت کر کے اور اللہ کا واسطہ دے کر معافی مانگ لوں گا۔ آج جمعرات کی رات تھی اور صبح اس کی پیشی تھی۔ جمعرات کی شام کو اس کی بیوی ایک نئے وکیل کے ساتھ آئی اور اس کو ملنے کا کہا۔
آج رات اس نے سونا نہ تھا، اس نے ساری رات اللہ سے صبح رہائی مانگنے کی دعا مانگنی تھی۔ جمعہ کی صبح جب فجر کے بعد اس نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور عدالت جانے سے پہلے اس نے 2 نفل ادا کیے۔ آج اس نے سوچا کہ اللہ کرے آج جمعہ کی نماز سے میں باہر کسی مسجد میں ادا کروں۔ جب وہ عدالت پہنچا تو معمولی سی بحث کے بعد اس کو رہائی مل گئی۔ وہ خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات سے رونے لگا۔ اس کی بیوی دونوں بچوں کو زندگی میں پہلی بار ساتھ لائی تھی۔ آج وہ اپنے بچوں کو ہتھ گھڑی میں پہلی بار مل رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو گلے لگا کر کافی دیر تک روتا رہا۔ انسان اپنی زندگی میں روکھی سکھی کھا لے مگر حرام کام کی طرف کبھی مت جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ایک انسان سے بدلہ لینا ہو تو اس کو مار دو، اگر خاندان سے بدلہ لینا ہو تو اس کو نشے پہ لگا دو۔ اللہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کہانی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔